السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ویڈیو بنانے کا اصل جو غرض ہے، جو موضوع اور عنوان ہے، وہ قرآن شریف کے بارے میں۔ میرے بھائیو، قرآن کی فضیلت کیا بتائے؟ قرآن کی فضیلت کوئی بتا نہیں سکتا۔ اللہ نے کتنی نعمتیں اس میں رکھی، کتنی برکتیں رکھی، کتنی رحمتیں ہیں، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے، کیونکہ خود اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ کا فضل ہوا، احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا کیا۔ میرے بھائیو، اس سے پہلے جو بھی امتیں آئی ان کے لیے صحیفے اتارے گئے، اور اللہ کا کتنا خاص کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں اس امتی میں پیدا کیا، ہمیں قرآن جیسے بیش قیمتی دولت سے نوازا۔ اللہ کا خود کلام ہے میرے بھائیو۔ کوئی انسان اگر چاہے کہ مجھے اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنی ہے تو قرآن کو دیکھ لے، قرآن کو پڑھے، قرآن سے ڈائریکٹ رابطہ اللہ سے کنیکٹ ہونے کا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کسی نے نہیں لکھا، صرف بنانے والے خالق نے ہی لکھا اسے۔ میرے بھائیو بتائے، جو انسان قرآن کو کثرت سے پڑھتا رہے گا، اللہ اسے دانائی عطا کریں گے، اللہ اسے شعور عطا کریں گے، اللہ اس کے لیے راستے کھولیں گے۔ میرے بھائیو، قرآن کو پڑھنا باعث رحمت ہے، قرآن کو پڑھنے والا ہدایت پائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا سے جو پردہ کر رہا ہوں، میں دو چیز چھوڑ کے جاتا ہوں، جو مومن اس دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا، انشاءاللہ 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 اللہ کی ذات سے امید ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ایک تو میرے بھائیو اول میں یہ بتایا قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، دوسرا میری سنت ہے۔ کوئی انسان اگر قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، دیکھے گا اور نبی علیہ السلام کے سنتوں پر پابند رہے گا، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے میرے بھائیو جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتاتی ہے۔ جو انسان چاہے کہ اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے بات کرنی ہے، منزل مقصود پر پہنچنا ہے، تو قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے اور اس پہ بتائے ہوئے راستے پہ چلے، اس پہ عمل کرے۔ جس نے بھی قرآن پہ عمل کیا میرے بھائیو، اللہ نے اسے عزت بخشی اسی قرآن کے ذریعے۔ دنیا میں کوئی بھی کتنے ہی بڑے عہدے والا ہو، لیکن ایک حافظ قرآن کا وہ مرتبہ ہے، بڑے سے بڑا پرائم منسٹر ہو، چیف منسٹر ہو، دنیا کا کوئی بھی بڑا انسان شخصیت ہو، لیکن ایک عالم دین کا، ایک مفتی اکرام کا وہ حیثیت اللہ نے، وہ مرتبہ رکھا، ان کو کرسی چھوڑنی پڑتی ہے۔ میرے بھائی ایمان والے جتنے بھی بھائی ہیں، بات کو سمجھے۔ اللہ نے کتنی بیش قیمتی دولت سے اللہ نے ہم لوگوں کو ایمان والا بنایا۔ اللہ تو چاہتے کسی غیر ایمان والے میں بھی پیدا کر دیتے۔ میرے بھائیو، ایمان کو ہلکا نہ لینا، ایمان کو ہلکا نہ لینا۔ ہم مسلمان بھائی، اللہ کا خاص فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ نے ایمان والا بنایا ہے، اس کے ساتھ میں اس نبی کی امتی اس امت میں پیدا کیا میرے بھائیو، پھر ساتھ میں قرآن مجید کو دیا میرے بھائیو۔ یہ سوچنے کی بات ہے میرے بھائیو۔ اگر ہیرے کی قدر جاننی ہے میرے بھائیو، تو ہیرے کو جوہری کے دکان پہ لے جانا شرط ہے۔ آپ میں سے، ہم میں سے کوئی ہیرے کی پہچان نہیں کر سکتا۔ شرط یہ لگایا گیا کہ آپ اس ہیرے کو اس کے پاس لے جائیں جس کی اس کی اہمیت کو پتہ ہے۔ اگر ہیرا نالی میں پڑا ہو میرے بھائیو، کتا بھی پیشاب کر کے نکل جائے گا، اس کی اہمیت پتہ نہیں میرے بھائیو، لیکن اسی ہیرے کو آپ اٹھا کے اگر جوہری کے دکان پہ لے کے جائیں گے تو کیا کہے گا؟ ارے بھائی یہ کہاں سے ملا آپ کو؟ یہ کوہ نور کا ہیرا۔ اسی طرح میرے بھائیو، اس سے بھی ہم لوگ بیش قیمتی ہے میرے بھائیو کہ اللہ نے ایمان والا بنایا میرے بھائیو۔ ایک ایمان والے کا وہ طاقت، وہ حیثیت رکھتا ہے کہ بولا پورے گویا کہ پورے دنیا میں ایک بھی صرف ایک ایمان والا رہے۔ اللہ رب العزت ایمان والے کی طاقت کو بتا رہے کہ پورے دنیا کفر و شرک سے بھر چکا ہو، اور ایک ایمان والا اللہ اللہ کہنے والا رہے گا،
اللہ رب العزت اس پورے کائنات کے نظام کو ایسے ہی چلاتے رہیں گے جیسا آج چل رہا، وقت پہ بارش کا ہونا، وقت پہ سورج کا نکلنا، دن کا ہونا، رات کا ہونا، یہ کس کی بدولت ہے میرے بھائیو؟ ایمان والے کی بدولت ہے۔ اللہ نے کہا جب اس دنیا میں جب ایمان والا نہیں رہے گا میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، پورے دنیا کو اللہ درہم برہم کر دیں گے۔ اللہ نے جب سے دنیا بنائی ایک مرتبہ بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا میرے بھائیو۔ یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہے میرے بھائیو، یہاں کھرے کھوٹے کو پرکھا جائے گا کون بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ اللہ کے ہاں کسی کے رشتہ داری نہیں چلتے، اللہ کے ہاں عمل کی بنیاد پہ، ایمان والے کی بنیاد پہ اللہ کے ہاں ہمارا فیصلہ ہوگا کہ ہم کیا ہیں۔ اللہ کے ہاں کسی کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں ہے میرے بھائیو، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اگر کوئی چیز حیثیت رکھتی ہے، وقت رکھتا ہے، تو وہ ہے میرے بھائیو ایمان کے ساتھ نیک عمل۔ میرے بھائیو سوچنے کی بات ہے میرے بھائیو، ہم آج مسلمان بھائی کیا ہے، دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں میرے بھائیو۔ دنیا کی لذت چند منٹ کے لیے ہے۔ واقعہ اٹھا کے دیکھیں میرے بھائیو، ہم اپنی ہسٹری کو پڑھیں، احادیث کی کتابوں کو نکال کے پڑھیں کہ دنیا کی کیا چیز ہے۔ دنیا کچھ بھی نہیں میرے بھائیو، یہ عمل بنانے کی جگہ ہے۔ اصل کھیتی کی جو جگہ ہے وہ آخرت ہے میرے بھائیو، سمجھنے کی بات ہے میرے بھائیو۔ چند پیسے کے لیے ہم دن رات ایڑی چوٹی لگا دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے جنتیں بنائی ہے، جو جنت بنائی ہے، کیا مفت میں ملے گا میرے بھائیو؟ یہ تو اللہ کا احسان ہوا بھائی، ہم کچھ نہیں کیے ایمان کے لیے، لیکن اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ دیکھو جا کے وہ پہاڑیوں کو دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مصیبتیں، کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی اس ایمان کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے۔ کس لیے میرے بھائیو؟ صرف ہم تک میرا ایمان پہنچے۔ بولا سارے انبیاء اکرام کی پریشانی اور مشقت ایک پلڑے پہ، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی اور مشقت ایک پلڑے میں بھاری ہو جائے گا میرے بھائیو۔ کیسے کیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے ستایا میرے بھائیو، وہاں کے مشرکوں نے کیسے کیسے ستایا، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، سب کے لیے رحمت کے لیے دعا کی میرے بھائیو۔ آج ہم مسلمان کا اخلاق نیچے چلا گیا، ایمان کا درجہ کم ہو گیا، دنیا کمانے کا حرص و ہوس یوں چھایا، مدمست ہو گئے دنیا میں، آخرت کی کوئی فکر نہیں رہی، موت کا ڈر ہو گیا میرے بھائیو۔ مومن کے لیے بہترین تحفہ ہے میرے بھائیو، بنا موت کے کوئی انسان اللہ سے مل نہیں سکتا، بنا ایمان کے اللہ کے کوئی مل نہیں سکتا میرے بھائیو۔ مومن کے لیے تو بہترین تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، بہترین نعمت ہے موت۔ یہ موت کا ڈر کسے ہوتا ہے میرے بھائیو؟ جو انسان دنیا میں رہ کے دنیا کی لذتوں میں پھنستا ہے، اسے آخرت کو بھول چکا ہوتا ہے، اسے دنیا کا ڈر وہن۔ آج اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے میرے بھائیو، ہم کیا ہے، ہم کیا کر رہے۔ یس برو ویڈیو بنا رہا ہوں، اونلی اسلامک نالج، ٹائم تو ملتا نہیں، چلو بیٹھ کے کام چلو آئندہ انشاءاللہ باقی باتیں دوسرے ویڈیو میں بتاؤں گا، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں، کیوں میں ڈیلیوری بوائے کا کام کرتا ہوں، پھر وقت ملے گا انشاءاللہ پھر میں ویڈیو بناؤں گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرے، شیئر کرے، ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب کرے، دعوت و تبلیغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔